ناظرین، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد ہی کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد ہی میں رہتا تاکہ صحابہ کرام کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے بہکاوے میں آ گیا، اور جب یہ نوجوان اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طينف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ سو یکا یک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت میں بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا: بیٹے، کیا ہوا تھا؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ کیف سنایا۔ باپ نے اس کو کہا: تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو بلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا: جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جنت میں اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ ناظرین، اس واقعہ میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ بدکاری تو وہ ذلیل حرکت ہے جس کا ارتکاب کر کے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نفسانی خواہشات کی پیروی میں مگر شخص اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے اور انتہائی درجے کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی، فحاشی اور یانی کے کام کو کرنا ہی صرف حرام قرار نہیں دیا بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بے حیائی اور فحاشی کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی، برائی سے بچنے، دین کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔